سلطان محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا ایاز، تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا، تو بادشاہ کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ واش روم میں تھا تو وہاں پانی کی ضرورت پڑی، تو اس نے آواز دی، ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ تو بیٹے نے پانی دیا، لیکن محسوس کیا کہ آج بادشاہ کوئی ناراض ہو گیا کہ میرا نام نہیں لیا، تو اپنے باپ سے کہا۔ تو ایاز نے بڑی نیازمندی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی؟ اس نے کہا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ آج آپ نے اس کا نام پکارا ہے تو ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو سلطان محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور آج تک میں نے یہ نام بے وضو نہیں لیا۔ رہنا سیکھ لو اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں دن سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی 3000 غضب کے دروازے اس کے لیے بند کر دیں گے اس دنیا میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو آپ دنیا میں پسند کرتے ہیں، قیامت والے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، حج ادا کرنا۔ اور ہاں، جو شخص حج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہوتا ہے، یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ فرمان ہے، جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد ہو، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو بار بار مبارکباد۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آگے شیئر ضرور کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ سن کر جس نے آگے شیئر نہیں کی وہ بہت ہی بدقسمت انسان ہوگا۔ بہت پیاری حدیث ہے، آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رحم نہیں رکھا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اشکنا طالبی چپ رہنا سیکھ لو اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔